بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گھر میں، مسجد میں، بستی میں، اداروں میں جو بڑے ہوتے ہیں یہ باعث برکت ہوتے ہیں۔ گھر میں دادا ہوتا ہے، دادی، نانا، نانی، ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ بوڑھوں کی قدر نہیں ہوگی، یعنی بوڑھوں کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے کہ بڈھے ہو گئے، اب یہ ہمارے لیے بوجھ ہے، ان کو چلانا پڑتا ہے، کھلانا پڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ان کی خدمت کرنی پڑتی ہے۔ تو جب یہ بوڑھے لوگ اور بڑے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کی برکت سے ہمارے کتنے کام ہوتے تھے، اب وہ رک گئے ہیں۔ یہ بیٹھے بیٹھے کتنی دعائیں کرتے ہیں، ان دعاؤں کی برکت سے ہمارے کتنے کام ہوتے ہیں۔ اس لیے بڑوں کا خیال رکھو، ماں باپ کا خیال رکھو، اپنے اساتذہ کا، اپنے مشائخ کا، رشتہ داروں میں جو بڑے بوڑھے ہیں انہیں بوجھ مت سمجھو، انہیں برکت سمجھو، برکت سمجھو۔ ان کی وجہ سے حق تعالی شان ہو کہ یہاں سے رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو تو ایک خزانہ سمجھنا چاہیے اور خزانہ سمجھ کر پکڑ کے رکھنا چاہیے اور ان سے دعائیں لیتے رہنا چاہیے۔ اب جو ہے بڑوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے اور بچے جو ہیں، بچے بڑوں کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں ذہن میں کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جو کچھ سمجھ میں آتا ہے وہ ہمیں۔ تو دیکھو ہماری بھی اب عمر ہو رہی ہے، ہم سب میری عمر کے جو لوگ ہیں اوور 40، کچھ اوور 50 چلے گئے، تو ہم اپنے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اپنے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہمیں بھی سوجھ بوجھ ہے، ہمیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ آگے پیچھے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے جو ماں باپ ہیں وہ بھی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں رکھتے۔ تو جیسا معاملہ ہمارا ان کے ساتھ ہے، ہماری اولاد کا ہمارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا۔ اس لیے بھائی بڑوں کے ساتھ ادب کا معاملہ کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سکھایا ہے، بڑوں کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آؤ۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا کی ایک روش ایسی ہو گئی ہے، دنیا کی روش کہ جو کسی بھی معاملے میں کسی کا محتاج نہ ہو وہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ پرواہ کب کرنا شروع کرتے ہیں؟ جب محتاج ہو جاتے ہیں۔ صحت مند ہے، مالی اعتبار سے کوئی کسی کا محتاج نہیں، اس ملک میں سب کو ویلفیئر اسٹیٹ سپورٹ کرتی ہے۔ اب انڈیا آپ چلے جاؤ، دوسرے ملکوں میں چلے جاؤ جہاں ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہوتی، تو وہاں کیا ہوگا؟ بیٹا باپ کا محتاج، غریب بھائی امیر بھائی کا محتاج، اور جو امیر بھائی ہے وہ بھی چونکہ ایسی جگہ پر رہتا ہے جہاں سیکیورٹی نہیں، تو اپنے غریب بھائیوں کا محتاج کہ اگر کسی سے دشمنی ہو جائے گی تو سپورٹ چاہیے۔ تو جہاں ایک دوسرے کا محتاج ہوگا وہاں بہت مل جل کر رہیں گے، اور جہاں کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، جیسے اس ملک میں کسی کو کسی کی پرواہ نہیں، اولاد کو ماں باپ کی پرواہ نہیں، اساتذہ کو، شاگردوں کو اپنے استادوں کی پرواہ نہیں۔ یعنی جو مکتب کے اساتذہ ہیں ان کو تو شاید کوئی استاد تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ استاد تھے ہمارے، یعنی اس وقت تو کوئی ان کو استاد تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے۔ اور بڑے مدرسے میں جو حضرات بخاری شریف، مسلم شریف، جلالین شریف ایسی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں، تو وہ شاگرد
جن کو اپنے میدان میں اپنے بڑوں کی کچھ تھوڑی بہت مشورے کی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے وہ تو ان کو تسلیم کرتے ہیں. وہ شاگرد جن کو ضرورت نہیں پڑتی، یا یہ کہ کسی شاگرد کی کسی ایک استاد سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو وہ دوسروں کو استاد نہیں مانتا. یعنی اگر اس کو پوچھو تو کہے گا کہ ہاں ہمارے استاد ہیں، مگر جو پریکٹیکل لائف میں، اور یہ انڈیا پاکستان میں ایک زمانے میں کلچر یہ تھا کہ کالج اور یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھنے والے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ بھی اپنے ٹیچر کا بہت ریسپیکٹ کرتے تھے. یہاں تو وہ چیز ہے ہی نہیں. یعنی اسکول میں جن لوگوں سے وہ ہندو ٹیچر ہے، سکھ ٹیچر ہے، غیر مسلم ٹیچر ہے، یا یہ کہ مسلم ٹیچر ہے مگر بے دین قسم کا، مگر بھائی ہمیں اس نے لو پڑھایا ہے، ہمیں اس نے میڈیسن پڑھائی ہے، تو صاحب سر اور بہت ادب سے، اگر ان کی طرف سے فون آ جائے راستے میں کہیں مل جائے تو ادب سے ملنا، ملاقات کرنا. تو بھائی یہ بڑوں کے ساتھ ادب کا معاملہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اس پر بھائی ہم بہت زور دیتے ہیں بار بار کہ بڑوں کا ادب، بڑوں کا ادب، بڑوں کا. اور بڑے مختلف طرح سے. ایک شخص علم میں بڑا ہے تو اس کے مقابلے میں جسے آپ جاہل کہیں گے وہ عمر میں بڑا ہے. تو یہ جو جاہل ہے، غیر عالم، وہ اس کا علم کی وجہ سے ادب کرتا ہے تو یہ اس کی عمر کی وجہ سے ادب کرے. ایسا نہیں کہ بھائی یہ عمر میں بڑے ہیں تو یہ سمجھتے رہے کہ ہم ہی بڑے، اور یہ عالم ہے تو کیا ہو گیا. یہ عالم یہ سمجھتا رہے کہ بھئی علم میں ہم بڑے، یہ عمر میں بڑا ہے تو کیا. نہ، ہر ایک کو حق تعالی شانہ نے کسی نہ کسی چیز میں بڑائی عطا فرمائی، اور ہر بڑائی قابل احترام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے شریعت ایسی بھیجی اور آداب کی ایسی تشکیل کی کہ ہر مسلمان دوسرے کا احترام کرے گا. اور اخیر میں جا کر کے اگر کسی میں کچھ بھی بڑائی نہیں ہے تو اس کا مومن ہونا یہ بھی ایک بڑائی کی چیز ہے. تو ایمان کی وجہ سے اس کا احترام کرو، ایمان کی وجہ سے اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ چل رہے تھے. اب حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی، بہت بڑے صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ. مگر حضرت ابو بکر بہرحال بڑے تھے. حضرت ابو الدرداء اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی مقابلہ نہیں. یہ بھی صحابی بہت بڑے تھے، امت کے دوسرے افراد سے بہت بڑے، مگر حضرت ابو بکر ان سے بڑے تھے. اب دونوں ساتھ چل رہے تھے اور حضرت ابو الدرداء چونکہ دوستی تھی، دونوں ساتھی تھے، تو ذرا ایک قدم آگے چل رہے تھے اور حضرت ابو بکر دوسری طرف ساتھ، مگر حضرت ابو الدرداء تھوڑے آگے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فوراً ٹوکا اور کہا، یہ ابو الدرداء، اے ابو الدرداء، تم ایسے شخص کے آگے چل رہے ہو کہ جو اس امت میں سب سے افضل ہے، پیچھے ہو جاؤ. دیکھا آپ نے. اب آج کل جو ہے ایک مستقل جماعت ہے جو اس کی مستقل محنت کر رہی ہے کہ ادب ودب کوئی چیز نہیں. چھوٹے بڑے قبلے کی طرف پاؤں کر کے بیٹھ جاؤ، کوئی حرج نہیں. قرآن زمین پر رکھ کر کے پڑھو، کوئی حرج نہیں. قرآن کو جوتی کے اوپر رکھ کر کے تلاوت کرو، کوئی حرج نہیں. حرم شریف میں ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں. ادب کی کوئی ان کے یہاں یہ نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار پر دیکھا کہ تھوک لگا ہوا تھا. تو کسی نے تھوکا ہوگا تو اس کے ساتھ وہ اندر سے بلغم کف بھی نکلا ہوگا. تو وہ خشک ہو جانے کے بعد بھی نظر آیا. تو آپ کی جب نظر پڑی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ آپ کو اتنی تکلیف ہوئی وہ چیز دیکھ کر کہ آپ کے چہرے پر وہ چیز نظر آئی، ناگواری اور تکلیف. حتی رؤی فی وجہہ، آپ کے چہرے مبارکہ میں وہ تکلیف دیکھی گئی اس پر جب نظر پڑی. اب قبلے کی طرف
رخ کر کے تھوکنا، اور ہے مدینہ منورہ میں، اور مکہ کتنا دور ہے وہاں سے؟ تو قبلہ تو بہت دور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے دیوار تک اور اپنے ہاتھ مبارک سے اسے صاف کیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ بھائی جب تم میں سے کسی کو تھوکنے کی ضرورت پیش آئے تو بائیں طرف تھوکے، بائیں طرف، یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوکے. تو بائیں طرف تھوکے اگر تھوکنے کی ضرورت پیش آئی تو، قبلے کی طرف منہ کر کے نہ تھوکے. اور بائیں طرف تھوکنے کے لیے کہا، اس میں بھی دیکھو بائیں طرف کیوں نہیں، اس طرف تھوکے، اس طرف. تو بعض حدیث کے شارحین نے یہ لکھا ہے کہ دائیں طرف تھوکنے سے اس لیے منع فرمایا کہ ادھر ایک فرشتہ ہے، ادھر ایک فرشتہ ہے، یہ فرشتہ اس سے بڑا ہے، تو کہ اس طرف کا ادب زیادہ ہونا چاہیے. دیکھو نا چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کتنا ادب. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ استاد سے مراد کون ہے؟ استاد سے ہر وہ شخص مراد ہے جس سے آپ نے دین کی ایک بات سیکھ لی. اب آج کل ہم تو استاد کس کو سمجھتے ہیں؟ مدرسے میں بیٹھ کر جس کے پاس پڑھتے ہیں وہ استاد ہے. کسی کا بیان سنا اور بیان میں ہم نے کوئی بات سیکھ لی، وہ ہمارا استاد نہیں. یا کوئی بزرگ کسی عالم نے ہمیں کوئی 1-to-1 بیس پر کوئی دین کی بات سکھائی، اسے ہم استاد نہیں مانتے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے وضاحت کے ساتھ پھر ارشاد فرمایا کہ مسجد میں بیان کرنے والا امام، مسجد میں واعظ اور نصیحت کرنے والا شخص، درس قرآن کرنے والا آپ کا شیخ جو آپ کو نصیحتیں کرتا ہے، یہ سارے اس اساتذہ ہیں آپ کے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ من علمنی حرفا فہو مولائی، جس شخص نے مجھے ایک حرف سکھا دیا وہ میرا آقا ہے. من علمنی حرفا فہو مولائی، جس شخص نے مجھے ایک حرف سکھا دیا اب وہ میرا آقا ہے، میں اس کا غلام. اور آگے فرماتے تھے کہ انشاء اعتقنی و انشاء باعنی، اب اسے اختیار ہے، اگر چاہے تو وہ مجھے بیچ ڈالے، چاہے تو وہ مجھے آزاد کر دے. ایک شاعر کہتا ہے عربی میں، عربی شاعر ہے، رأیت احق الحق حق المعلم وأوجبه حفظا على كل مسلم لقد حق أن يهدى إليه كرامة لتعليم حرف واحد 1000 درهم. رأيت أحق الحق حق المعلم، میں نے جتنے حقوق دیکھے ان حقوق میں سب سے بڑا حق معلم کا حق دیکھا. کیوں بھائی؟ اس لیے معلم کا حق سب سے بڑا حق ہے. معلم کا حق اس لیے سب سے بڑا حق ہے کہ معلم کی وساطت ہی سے تو میں نے عقائد سیکھے، معلم کی وساطت ہی سے میں نے اللہ کی وحدانیت کو پہچانا، اللہ کی بڑائی کو پہچانا. معلم ہی کی وساطت سے میں نے حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں حاضری کا سلیقہ سیکھا. اسی نے مجھے وضو کا طریقہ بتایا، اسی نے مجھے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، اسی نے مجھے اللہ کے کلام کو پڑھنا سکھایا. رأیت حق الحق حق المعلم وأوجبه حفظا على كل مسلم، اور ہر مسلمان پر سب حقوق میں سب سے زیادہ حفاظت کے قابل جو حق ہے وہ میں نے معلم کا حق دیکھا. اور آگے پھر وہ سمجھانے کے لیے کہتا ہے شاعر، لقد حق ان یہدی الیہ کرامتا، حق تو یہ ہے کہ اسے احترام کے طور پر ہدیے میں دیا جائے، ہدیہ دیا جائے احترامن. کیا دیا جائے ہدیے میں؟ لتعلیم حرف واحد 1000 درہم، ایک حرف کے بدلے میں 1000 درہم، 1000 سلور کوئن یعنی 100 گولڈ کوئن
اگر ایک ایک حرف کے بدلے میں 1000 سلور کوئنز اگر اسے دے دی جائے تب جا کر کے کچھ ہوگا کہ ہاں میں نے استاد کا حق ادا کیا. اب اتنے پیسے کس کے پاس ہوں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ استاد کا حق ایسا حق ہے کہ اس کا بدلہ چکانا ممکن نہیں. پہلے زمانے میں لوگ جو ہیں اس چیز کو میرے بھائیوں سمجھتے تھے. ہمارے زمانے میں لوگ نہیں سمجھتے اس چیز کو. اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو غریق رحمت فرمائے. بچپن سے یہ بات ذہن میں ڈالی تھی، بچپن سے یہ بات ذہن میں ڈالی تھی. بار بار یہ فرماتی تھی کہ بیٹا، دین اپنے اساتذہ، اپنے بڑے اور اپنے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر نہیں آتا. بار بار یہ ذہن بنایا تھا، اپنے بڑوں کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر دین نہیں آتا. علم بھی نہیں آتا، علم پر عمل بھی نہیں آئے گا. ان کی جوتیاں جو سیدھی کرے گا، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حبر الامہ بنے، حبر الامہ بنے، بہت بڑے عالم اس امت کے. ابن عباس ترجمان القرآن بھی ان کو کہتے ہیں، رئیس المفسرین بھی ان کو کہتے ہیں. بہت اونچا مقام، بہت اونچا مقام. اس وقت اس کی تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے. تو ان کے بارے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو علم میں برکت کیوں بہت زیادہ نصیب ہوئی؟ تو جب ان کے حالات کو دیکھتے ہیں، احادیث کے ذخیرے کو دیکھتے ہیں، تو دو باتیں سامنے آتی ہیں. نمبر ایک، انہوں نے حصول علم کے لیے محنت بھی بہت کی، بہت محنت کی. رات دن ایک کر دیا، خون پسینہ ایک کر دیا، بہت محنت کی. حریص، گریڈی رہتے تھے ہر وقت علم کے. ہمارے ان بزرگوں کو، ان بڑوں کو نہ بجھنے والی پیاس، انکوینچنگ تھرسٹ، ہمیشہ علم 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 علم، مرتے مرتے ہوئے علم. ایک تو ہے کہ محنت بہت زیادہ کی، اور دوسری بات، دوسری اپنے اساتذہ کی خدمت کی. اپنے اساتذہ کی خدمت، علم میں محنت بھی بہت کی اور اساتذہ کی خدمت. بزرگوں نے تجربے کی روشنی میں یہ بات بتلائی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کی خدمت میں لگ جاتا ہے اور اس خدمت کے نتیجے میں اسے جب اس کے دل سے نکلی ہوئی دعا مل جاتی ہے تو سینکڑوں سالوں کی مسافت چند لمحوں میں طے ہو جاتی ہے. امام بن جاتا ہے وہ وقت کا امام. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر پھر میں آ رہا ہوں. آج ذرا انفارمل مجلس ہے، یہ ہمارے حاجی صاحب اور حضرت کی برکت سے شروع ہو گئی. دونوں زیارت حرمین شریفین سے آئے، دونوں ہی ہمارے بزرگ ہیں، دونوں ہی پیرانہ سالی میں ہیں. ہم دونوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی صحت عافیت کے ساتھ ان دونوں کا سایہ ہم لوگوں پر قادر قائم رکھے. برکتیں ہیں ہمارے لیے یہ، ہمارے حاجی صاحب بھی اور حضرت بھی. شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی، بہت اونچے پائے کے آدمی، بہت اونچے پائے کے آدمی. علم اعلیٰ درجے کا، عمل بھی اعلیٰ درجے کا. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد. دیکھو بھائی، درخت جو ہے وہ پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. پھل اتنے قیمتی تو درخت کیسا ہوگا؟ اور حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہر بات بہت ہی ناپ تول کر کے بولا کرتے تھے، وہ یہ فرماتے تھے کہ لوگوں نے ہمارے استاد محترم کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں کیا. یہ شیخ الہند نہیں ہے، یہ تو شیخ العالم ہے، یہ تو پوری دنیا کے شیخ ہیں. یہ شیخ الہند نہیں ہے، شیخ العالم.
حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ روحانی دنیا میں بھی بہت اعلیٰ اور علمی دنیا میں بھی بہت اعلیٰ. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ سے سب واقف ہیں. 17 سال تک تقریباً مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث شریف کا درس دیا, دوسرے علوم کا درس دیا, اور تھے نن عرب اجمی. مگر حضرت نے مسجد نبوی میں جا کر کے جب درس دینا شروع کیا, ان کے والد جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے, اور اس وقت مسجد میں آزادی ہوتی تھی, ہر شخص اپنا حلقہ لے کر کے بیٹھ جاتا تھا. اب رہی بات یہ کہ بچے کس طرح اٹھتے بیٹھتے تھے اساتذہ کے پاس, جو جتنا پاورفل ہوتا تھا اس کے پاس شاگرد زیادہ ہو جاتے تھے. تو حضرت نے درس شروع کیا 4-5 طالب علموں سے, مگر چند ہی ہفتوں کے اندر وہاں جتنے بڑے بڑے مشائخ کے حلقے لگتے تھے سارے پھیکے پڑ گئے, اور وہاں ایک ہی حلقہ نظر آتا تھا. اور پوری دنیا سے طالبین علوم ہجرت کر کے مدینہ منورہ جاتے تھے اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے پاس بیٹھ کر پڑھتے تھے. اسی وجہ سے لقب کیا ملا, ایک تو شیخ الاسلام اور دوسرا لقب ملا شیخ العرب والعجم. اجمیوں کے تو شیخ ہے ہی, مگر عربیوں کے بھی شیخ. باب السلام کے بعد حضرت کا حلقہ لگتا تھا اور حضرت درس دیتے تھے. حضرت نے خود نقش حیات میں غالباً لکھا ہے کہ باقی جتنے علماء تھے عرب کے اور غیر عربی جو وہاں درس دیتے تھے سب نوٹس لکھ کر کے لاتے تھے. میں واحد عالم تھا جو زبانی علم کو بیان کرتا تھا. اور حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ, یہ ان کے ساتھی, ایک ہی استاد کے پاس انہوں نے پڑھا. ان کا جب انتقال ہوا علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کا, تو ان کے دوسرے ساتھی علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ جلسے میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر میں اس وقت قسم کھا کر کے یہ کہوں, علامہ شبیر احمد عثمانی نے کہا کہ اگر میں قسم کھا کر کے یہ کہوں, بھائی میں نے زید کو دیکھا نہ ہو, اور میں کہوں کہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے زید کو دیکھا, تو مجھے گناہ ہوگا قسم کا, حانث ہو جاؤں گا. تو علامہ شبیر احمد عثمانی نے یہ کہا کہ اگر میں قسم کھا کر کے کہوں کہ میں نے تقی الدین سبکی کو دیکھا ہے, یہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں کلاسیکل اسکالرز میں, میں اگر یہ قسم کھا کر کہوں کہ میں نے علامہ ابن دقیق العید کو دیکھا ہے, اور پرانے زمانے کے بڑے بڑے علماء جن پر پوری دنیا متفق ہے ان کا نام لیا, کہا کہ اگر میں قسم کھا کر کہوں کہ میں نے ان کو دیکھا ہے, قسم کھا کر کہوں کہ ان کو دیکھا ہے, قسم کھا کر کہوں تو ان کو دیکھا ہے, تو مجھے قسم میں حانث نہیں ہونا پڑے گا, اس لیے کہ میری آنکھوں نے علامہ انور شاہ کشمیری کو دیکھ لیا ہے. اور علامہ انور شاہ کشمیری اتنے بڑے تھے کہ وہ ان سب کے برابر تھے. تو یہ شیخ الہند نور اللہ مرکزہ کے ایسے ایسے شاگرد, کیا علم ہوگا, شیخ الہند کا کیا علم ہوگا. تو شیخ الہند نور اللہ مرکزہ کو علم عمل دونوں میں بہت مقبولیت ملی. حضرت گنگوہی نور اللہ مرکزہ کے خلیفہ ہوئے حضرت, تو ان کو علم میں ترقی کیسے ہوئی, تو کہا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی دعا لگ گئی. یہ تو خدمت کرتے ہی تھے, مگر ایک دن خاص ایک واقعہ پیش آیا. وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے والد سخت بیمار تھے اور انہیں دست شروع ہو گئے, ڈائریا شروع ہو گیا. تو وہ کہتے تھے کہ بھائی مجھے بیت الخلا لے جاؤ, تو خود چل کر جا نہیں سکتے تھے, بہت بیمار تھے, تو اٹھا کر بیت الخلا میں لے جاتے تھے, استنجا کراتے تھے, لے آتے تھے. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ بہت زور سے دست آیا اور ابھی بیت الخلا میں لے جاتے وہی قضاء حاجت ہو گئی, قضاء حاجت وہیں ہو گئی. اب ایسا جب ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ گھن محسوس ہوتی ہے, اپنی بیوی کا, اپنے شوہر کا, اپنے ماں باپ کا بھی جب پاخانہ ہوتا ہے تو گھن تو محسوس ہوتی ہے, فطری تقاضا ہے. تو ابھی لوگ سوچ ہی رہے تھے کہ شیخ الہند مولانا محبوب الحسن صاحب کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر حضرت تشریف لے آئے اس وقت تو بہت برا ہوگا. تو انہوں نے, لوگ جو ہیں ابھی ادھر ادھر تھے کہ بھئی کچھ برتن لاؤ, کچھ فنا چیز لاؤ, برش لاؤ, شاول لاؤ. حضرت نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے بس وہ ایک مرتبہ گئے, دوسری مرتبہ گئے,
تیسری مرتبہ جا رہے تھے اپنے ہاتھوں میں لے جا کر کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہنچ گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ اچھا میرا اتنا احترام کہ میرے احترام کی وجہ سے میرے باپ کے ساتھ یہ معاملہ. کہتے وہیں کھڑے کھڑے حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے ہاتھ اٹھائی دعا کے لیے. تو ہمارے علماء دیوبند یہ فرماتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی استاد کی اس وقت کی دعا تھی جس نے محمود الحسن کو شیخ الہند بنا دیا. تو یہ دعا جو ہے اپنے ماں باپ، اپنے مشائخ، اپنے اساتذہ، سب بڑوں کا احترام کرو، مگر مشائخ، اپنا شیخ اور اس کے علاوہ باقی دوسرے بھی نیک لوگ، اپنے ماں باپ، خاندان کے دوسرے بڑے، دادا، نانا، نانی، دادی، خالہ، پھوپھی، ان کا بھی، اور اپنے اساتذہ، ان کا احترام اتنا کرو، ان کا کرو کہ دل سے دعا نکل جائے. میرے محبوب حضرت حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو، ایک تو ہے دعا کرنا کہ آدمی خود دعا کرتا ہے، دوسرا ہے دعا کرانا. کہتے کہ حضرت میرے لیے دعا کرنا. دور دور سے رہتے ہیں، تعلق جوڑتے نہیں، ان کا دل جیتتے نہیں، اور کہتے ہیں کہ دعا کرنا. کر لیتے ہوں گے وہ دعا. اور حضرت فرماتے تھے تیسرا ہے دعا لینا. دعا لینا، دعا لینے کا مطلب ہے کہ ایسی خدمت کرے، ایسا ادب سے رہے، ان کی باتوں پر ایسا عمل کرے کہ دل سے ان کی اس کا تصور آ جائے تو دل سے دعا نکلے کہ اے اللہ اس کا بیڑا پار کر دینا. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں دو چیزیں تھیں. ایک چیز کیا بھائی محنت. مگر دیکھو میرے طالب علم دوستو، صرف محنت کافی نہیں ہوگی. محنت سے الفاظ تو یاد ہو جائیں گے مگر علم میں برکت پیدا نہیں ہوگی، دین کی خدمت اللہ نہیں لے گا. ایسے بے شمار لوگ ہیں جو کن ذہن تھے پڑھنے کے زمانے میں، محنت کے نتیجے میں بھی بیچاروں کو کچھ حاصل نہیں ہوا، مگر خدمت بہت کرتے تھے اپنے اساتذہ کی. تو وہ دعا ایسی کام کر گئی کہ عقل حیران. یعنی اس ایک شخص کے کام کو دیکھتے ہیں تو عقل حیران کہ اتنی مدت میں ایک شخص اتنا بڑا کام کیسے کر سکتا ہے، اور صلاحیت بھی اتنی نہیں علمی. ایسی آپ کو بہت مثالیں ملے گی. تو محنت کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے، اور ساتھ میں دعائیں لی انہوں نے. اور دعا کیسے لی؟ خدمت کر کے اور ادب کر کے. یہ بات سامنے آتی ہے، ان کی حالت کو دیکھتے ہیں. دعا کیسے ملتی ہے؟ ایک تو خدمت سے اور ایک ادب سے. ایک شخص جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے پاؤں بھی دباتا ہے، ان کو کھلاتا پلاتا بھی ہے، مگر باپ کچھ اس کو کہتا ہے تو جھڑک دیتا ہے، دعا نہیں ملے گی. خدمت بہت کرتا ہے مگر دعا نہیں ملے گی. اور دوسرا شخص بہت ادب سے بھی رہتا ہے مگر جب ضرورت پڑتی ہے تو خدمت نہیں کرتا، اسے بھی دعا نہیں ملے گی. دونوں کرنا پڑے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت بھی کرتے تھے. کس کس کی؟ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا تشریف لے گئے استنجے کے لیے. اب اس زمانے میں تو باہر جنگل میں لوگ جاتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک برتن میں پانی بھرا اور برتن میں پانی بھر کر کے استنجے کی جو جگہ تھی اس کے آگے پیچھے قریب میں کہیں رکھ دیا، اس خیال سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب استنجے سے فارغ ہوں گے تو وضو کرنے کی شاید ضرورت پیش آ جائے. کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. پوچھا کہ یہ پانی یہاں کس نے رکھا؟ چونکہ ضرورت ہی تھی آپ کو. تو جب ضرورت کے موقع پر پانی مل گیا تو پوچھا یہ پانی کس نے رکھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ابن عباس نے. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ تیرے قرآن کیا اس کو علم عطا فرما دے. دیکھو سینکڑوں سالوں میں جو منزل طے ہوتی تھی وہ چند لمحوں میں ہو گئی. اور دوسرا قصہ یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ شوق بھی بہت تھا، محنت بہت کرتے تھے، تو اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، تو یہ رات کو کبھی کبھی وہاں سونے کے لیے جایا کرتے تھے جب اللہ کے نبی حضرت میمونہ کے گھر میں آتے تھے، جب باری ہوتی تھی حضرت میمونہ کی. اور مقصد کیا ہوتا تھا کہ میں رات کو اللہ کے نبی کے عمل کو دیکھوں گا تاکہ مجھے علم حاصل ہو. یعنی کتنا شوق. اور 11-12 سال کا لڑکا. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، میں بھی اٹھا، آپ نے یہ کیا، میں نے بھی یہ کیا، آپ نے یہ کیا، میں نے بھی یہ کیا، آپ نماز میں کھڑے ہو گئے تو میں بھی نماز میں کھڑا ہو گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں بائیں طرف کھڑا تھا تو مجھے اشارہ کر کے یہاں دائیں طرف کھڑا کر دیا کہ ادھر آ جا، اور مجھے میرے سامنے ساتھ لائن میں کھڑا کیا، میری لائن میں کھڑا ہو جا. تو کہا کہ میں تھوڑا پیچھے ہٹ گیا، پیچھے ہٹ گیا نماز میں ایک سٹیپ پیچھے. تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہا کہ ابن عباس، میں نے تمہیں میرے ساتھ کھڑا کیا نماز میں تو تم پیچھے کیوں ہٹ گئے؟ تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ایک امتی ہوں، امتی کو زیب نہیں دیتا کہ نبی کے لائن میں کھڑا ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی دعا فرمائی. تو دیکھو، ادب اور خدمت سے دعائیں ملتی ہیں. اب آج کل جو ہے بہت غرور، کبر، لوگوں کی ناکیں کٹ جاتی ہے. کسی بڑے کا احترام، بڑے کا ادب، ادب سے بیٹھنے میں ناک کٹ جاتی ہے، کسی کی خدمت کرنے میں ناک کٹ جاتی ہے. اب اس ناک کے خاطر جو ہے ساری چیزیں کٹتی رہے وہ کوئی حرج نہیں، مگر ناک نہیں کٹنی چاہیے. بھائی ناک کٹاؤ گے تو باقی ساری چیزیں بھی بچ جائے گی اور ناک بھی نہیں کٹے گی، ناک اونچی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو پہلے زمانے میں لوگ ان چیزوں کو سمجھتے تھے. یہ عبداللہ ابن عباس نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، پھر حضرت ابو بکر کی خدمت میں لگ گئے. یہ بھی نہیں کہ بھئی میں بڑا ہو گیا، حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت عمر کی خدمت میں لگ گئے. خود بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک چیز مجھے معلوم کرنی تھی اور مجھے پتا تھا کہ حضرت عمر ہی مجھے بتا سکیں گے، مگر میں موقع تلاش کر رہا تھا کہ ایسے موقع پر سوال کروں کہ حضرت کی طبیعت پر بوجھ نہ پڑے. اللہ اکبر. دیکھو یہ ادب. ایک سوال پوچھنا ہے. اب ہمارا کیا حال ہے کہ امام صاحب جا رہے ہیں اور راستے ہی میں روک لیا. راستے میں ہم بھی میلبرن روڈ پر چلتے ہوئے ہوتے ہیں تو لوگ مل جاتے ہیں تو ان کو اسی وقت یاد آ جاتا ہے کوئی مسئلہ. تو میں احمد سے کہتا ہوں کہ یہ صاحب جو ابھی مسئلہ پوچھ کر کے گئے، اگر ہم ان کو یہاں آج نہ ملتے تو اور 3 مہینے تک بھی یہ مسئلہ رہ سکتا تھا. ہم راستے میں مل گئے. یعنی علم اتنا سستا کہ ایک چیز پوچھنے کی ہے اس کے لیے مستقل ٹائم لے کر کسی عالم کے پاس نہیں جا سکتے. راستے میں مل گئے تو پوچھ لیا. یہ بھی نہیں دیکھتے کہ بھئی یہ اپنے گھر سے نکل کر جا رہے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس اپوائنٹمنٹ ہوگا، ان کو سبق پڑھانا ہوگا. بھئی جیسے اسکول اور کالج میں سبق پڑھانے والے، لیسن پڑھانے والے کو ٹائم کی پابندی کرنی پڑتی ہے، تو اسی طرح ہمیں بھی پابندی کرنی پڑتی ہے. یہ آپ حضرت نے کیوں سمجھ لیا ہے کہ مدرسے میں اگر ہم لیٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے؟ کسی آپ کے خاندان میں اگر کوئی ٹیچر ہو اسکول میں پڑھانے والا تو آپ اسے 8:30 کو صبح ڈسٹرب نہیں کریں گے کہ یہ وقت بات کرنے کا نہیں ہے ان کے ساتھ، ان کو تو وقت پر پہنچنا ہے. آپ کے خاندان میں اگر کوئی ڈاکٹر ہوگا تو آپ اسے ڈسٹرب نہیں کریں گے کہ انہیں آفس پہنچنا ہے، سرجری پہنچنا ہے. ایک بیچارہ مسکین عالم ہی رہ گیا ہے، امام ہی رہ گیا کہ اسے جہاں چاہا روک لیا، جہاں چاہا روک لیا آپ نے کہ آپ سے ذرا ایک بات کرنی ہے. چاہے اس کا سبق جا رہا ہو، چاہے وہ مدرسے میں لیٹ جا رہا ہو، چاہے اس کے بچوں کا نقصان ہو رہا ہو. یہ تو شرافت ہے کہ جہاں کہیں آپ روکتے ہیں. علماء بیچارے ایک دین کے خاطر کہ چلو بھائی ان کو بتا دیتے ہیں، شاید اگر اس وقت انکار کریں گے تو دوبارہ کبھی پوچھنے کے لیے نہیں آئے گا. مگر یہ اچھا نہیں، یہ علم کا ادب نہیں ہے، یہ علم کی بے ادبی ہے، یہ علم کی ناقدری ہے. علم کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ باقاعدہ وقت لے کر کے جایا جائے کہ بھئی ہمیں ذرا آپ سے کام ہے، ہم کس وقت ملنے کے لیے آ سکتے ہیں. اس وقت جا کر کے پوچھیں، اس وقت جا کر کے بات چیت کریں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس تو بہت محبوب تھے حضرت عمر کے. بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ ان کو بلاتے تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ جو جلیل القدر صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ایک مرتبہ حضرت عمر کے سامنے اعتراض بھی کیا انہوں نے کہ بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ ابن عباس کو آپ بلاتے ہیں اور ہماری اولاد کو نہیں بلاتے.
ہماری اولاد بھی اس کی عمر کی ہے. اعتراض کیا ایک مرتبہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی تم کو تو معلوم ہی ہے کہ عبداللہ ابن عباس کون ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں, آپ کے خاندان سے ان کی نسبت ہے, اور پھر دوسری بھی ایک بات ہے, اور وہ بات میں ابھی بتاتا ہوں تمہیں, بات بتاتا ہوں ابھی. کہا کہ چلو یہ بتاؤ کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, یہ آیت جو نازل کی اللہ تعالیٰ نے, یہ صورت, اس سے تم کیا سمجھے ہو؟ سب کو پوچھا, وہ بڑے بڑے جو بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے کہا کہ یہ, کسی نے کہا کہ وہ, کسی نے کہا یہ, کسی نے کہا وہ. کہا ابن عباس تم کیا سمجھے ہیں؟ صرف عبداللہ ابن عباس تھے جو صحیح جواب دے سکے. اتنا اونچا مقام تھا علم میں, تو اتنا تعلق اور اتنا احترام, مگر اس کے باوجود بھی خود حضرت فرماتے ہیں کہ ایک سوال مجھے پوچھنا تھا مگر موقع کی تلاش میں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی چیز پوچھنی ہو تو جس سے فائدہ آپ اٹھانا چاہتے ہیں وہ گڈ موڈ میں ہونا چاہیے, تاکہ انشراح قلبی کے ساتھ وہ بیان کر سکے, آپ کو فیض پہنچ سکے. اس کی طبیعت پہ ناگواری ہوگی تو آپ کو فیض نہیں پہنچے گا. فیض پہنچنے کے لیے دل کا بالکل تقدر سے اور میل سے پاک ہونا ضروری ہے. دل پر اگر میل ہوگا تو وہ چیز نہیں پہنچے گی, علم حاصل نہیں ہوگا. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے حج کر کے مدینہ منورہ آ رہے تھے اور میری نظر حضرت ہی پر تھی. جو لوگ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بڑوں کے پر نظر رکھتے ہیں کہ مجھے کہیں موقع مل جائے دعا لینے کا. کہ میری نظر حضرت پر تھی, حضرت عمر پر رضی اللہ عنہ. تو راستے پر چلتے چلتے حضرت جو ہیں سائیڈ کے روڈ پر سے ہٹ گئے, تو میں سمجھ گیا کہ حضرت استنجے کے لیے جا رہے ہیں. میں نے جلدی جلدی مشکیزے میں پانی لیا اور میں بھی پیچھے چلا گیا. باقی سب قافلہ سیدھا چلتا رہا, میں پیچھے گیا اور میں نے پانی دیا. جب پیشاب سے فارغ ہو گیا تو میں پانی ڈالنے لگا, آپ وضو فرمانے لگے. تو میں نے دیکھا کہ بہت اچھے موڈ میں ہے, تو میں نے کہا کہ ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کہا اچھا, تم کو اس کا جواب معلوم نہیں ہے؟ پھر آپ نے فرمایا, بخاری شریف کی روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ اے ابن عباس, جب بھی تمہارے دل میں کوئی بات کھٹکے تو اس طرح انتظار مت کرو, تم فوراً مجھے پوچھ لیا کرو. میرا دل تمہارے لیے ہر وقت کھلا ہے. جب برتن صحیح ہوتا ہے تو اس میں ہر شخص فیض ڈالنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ یہ کام کا شخص ہے. تو پچھلے زمانے کے لوگ اس حقیقت کو جانتے تھے. حضرت ہارون رشید کا پہلے بھی واقعہ سنایا تھا. ہارون رشید بیٹے مامون اور امین دونوں جو ہے ایک استاد کے حوالے کر دیے گئے, غالباً امام اسماعی کے پاس حوالے کر دیے گئے کہ ان کو پڑھاؤ. ایک دن ہارون رشید جو ہے وہ جا رہا تھا. ہارون رشید جا رہا تھا تو دور سے دیکھا کہ جو پڑھنے کی جگہ ہے مدرسہ, وہاں سے استاد نکل رہے ہیں. استاد اور استاد نکل رہے ہیں تو ہارون رشید کی نظر پڑی کہ استاد نکل رہے ہیں. ابھی استاد جوتیوں کی جگہ پر پہنچے, اس سے پہلے دائیں طرف سے ایک لڑکا دوڑتا ہوا آیا, بائیں طرف سے دوسرا دوڑتا ہوا آیا, اور دونوں نے جھگڑا کیا استاد کی جوتی ہاتھ میں لینے کے لیے. آج کل تو طلبہ کا حال یہ ہے کہ استاد کی جوتیاں دیکھ کر استخارہ کرتے ہیں کہ مجھے اٹھانی بھی چاہیے کہ نہیں. یعنی واقعی استخارہ کرتے ہیں کہ, اور دو چار اگر کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہ باقی تین پہلے اٹھا لے تو اچھا ہے, اور ان میں سے ایک شریف لڑکا ذرا ہاتھ آگے بڑھا کر کے پکڑ لیتا ہے تو وہ بھی تھوڑا رکوع کر لیتا ہے دوسرا بھی, استاد کو دکھانے کے لیے کہ میں بھی اٹھانا تو چاہتا تھا مگر یہ سبقت کر گیا. علم اس طرح نہیں آتا بھائی, علم اس طرح نہیں آتا. میرے والد صاحب نے بار بار مجھے کہتے تھے کہ بیٹا یاد رکھو, اپنے بڑوں کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر کچھ نہیں آئے گا. جوتیاں سیدھی کیے بغیر کا کیا مطلب؟ صرف جوتی سیدھی کرتا رہے اور باقی نہیں. خدمت میں سب سے کمتر چیز جوتیوں کو سیدھی کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر اعتبار سے استاد کا دل خوش رکھ کے. تو دیکھا کہ مکتب میں سے بچے اور بھی ہوں گے, اس میں سے ایک ادھر سے نکلا ایک ادھر سے نکلا اور جوتیوں کے لیے لڑے. تو لڑے تو اس میں ایک کے ہاتھ میں ایک جوتی, دوسرے کے ہاتھ میں دوسری جوتی, اور سیدھی رکھ دی. استاد نے بڑے احترام کے ساتھ جوتیاں پہن کر کے آگے چلے گئے. ہارون رشید نے غور سے دیکھا تو پتا چلا کہ انہی کے بیٹے ہیں امین اور مامون, شہزادے پرنس امین اور مامون. استاد کو بلایا محل میں جا کر,
کسی کو کہا کہ کہیے کہ امیر المؤمنین یاد کر رہے ہیں، اور اپنے بیٹوں کو بھی بلایا. جب یہ آئے استاد تو کہا کہ بھئی یہ ذرا بتاؤ کہ ہمارے اس ملک میں، ہمارے اس سلطنت میں سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہے؟ تو استاد نے کہا کہ حضور سب سے زیادہ خوش نصیب تو آپ ہی ہیں، سب سے زیادہ خوش نصیب تو آپ ہی ہیں، اس لیے کہ تمام امور مؤمنین کے، اسلام کے اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دیے، تو آپ کتنی بڑی خدمت کر رہے ہیں اس وقت. تو کہنے غلط بات ہے. اس سلطنت میں سب سے زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہے جس کی جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے امیر المؤمنین کے بیٹے آپس میں مقابلہ کریں. دیکھو بھائی، اس سے علم کی قدر و قیمت بھی معلوم ہو گئی. کتنی قدر و قیمت ہے علم کی، علم میں کتنی عزت ہے. اور انہی کا غالباً دوسرا واقعہ ہے ہارون رشید کا کہ امام اسماعیل رحمہ اللہ تعالی یا کوئی دوسرا خلیفۃ المسلمین ہی ہے، ان کو دیکھا کہ وہ وضو کر رہے ہیں اور پاؤں دھو رہے ہیں، اور شہزادہ جو ہے وہ پانی ڈال رہا ہے، شہزادہ پانی ڈال رہا ہے، اور یہ پہنچے خلیفۃ المسلمین. تو خلیفۃ المسلمین پہنچے اور کہا کہ استاد محترم، ہم نے ہمارا بیٹا آپ کے حوالے تربیت کے لیے کیا ہے، آپ صحیح تربیت کیجئے. تو کہا کہ امیر المؤمنین تربیت کر ہی رہا ہوں، شہزادہ ہے، پرنس ہے، اور اسے میں نے کام میں لگایا ہے کہ میرے اوپر پانی ڈالو. کہا نہیں، تم اسے یہ حکم کرتے تو اچھا ہوتا کہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالو اور دوسرے ہاتھ سے میرا پاؤں دھو، تب جا کر کے صحیح تربیت ہوتی. امیر المؤمنین وقت کا. مگر یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ امیر المؤمنین سمجھ رہے تھے کہ اس میں میرے بیٹے ہی کا فائدہ ہے. تو میں اسی پر ختم کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیقات سے نوازے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیقات سے نوازے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیقات سے نوازے. علم جو ہے، علم بڑی اونچی چیز ہے، دینداری بھی بڑی اونچی چیز ہے، اور دین میں ادب کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا حصہ ہے. بڑوں کا ادب، بڑوں کا احترام، ان سب چیزوں کا بھی بہت زیادہ اہتمام کیا جائے. پھر دیکھو کہ کتنی زیادہ برکتیں ہوتی ہیں، برکتیں کتنی ہوتی ہے. کوئی علم میں بڑا ہے، کوئی عمر میں بڑا ہے، کوئی منصب میں بڑا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مدرسے میں شیخ الحدیث ہے ایک شخص، تو دوسرا محتمم ہے، تو پوزیشن کے اعتبار سے محتمم بڑا ہے تو شیخ الحدیث کو ان کا احترام کرنا چاہیے، اور پڑھانے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے شیخ الحدیث بڑے ہیں تو ان کو ان کا احترام کرنا چاہیے. پرانے زمانے میں ہر ایک دوسرے کا احترام کرتا تھا. جب میرے بھائیو ہم ایک دوسرے کا احترام کریں گے تو ہر شخص عزت والا ہوگا، اور ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے تو قوم میں عزت والا کوئی باقی نہیں رہے گا. ہم ایک دوسرے کا احترام کریں گے تو بستی میں، قوم میں ہر شخص بڑا ہوگا. بھئی میں آپ کو دیکھ کر کے کھڑا ہو جاؤں تو آپ بڑے ہو گئے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آیا تو آپ کھڑے ہو گئے تو میں بھی بڑا ہو گیا. میں آپ کو چھوٹا کروں تو آپ چھوٹے ہو گئے، اور آپ نے مجھے چھوٹا کیا تو میں چھوٹا ہو گیا. تو ایک دوسرے کی ہم عزت کریں گے تو سب عزت والے رہیں گے، ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے تو سب چھوٹے ہو جائیں گے. ایک دوسرے کو احترام کی نظر سے دیکھیں گے اور اس کے ساتھ بڑائی کا معاملہ کریں گے، بڑائی والا، تو سب بڑے رہیں گے. اور ایک دوسرے کے ساتھ کوشش کریں گے کہ ہم ایک دوسرے کو چھوٹا بنائیں تو قوم میں سب چھوٹے ہو جائیں گے. تو ادب بھائی بہت اہم ہے. ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب ہی نہیں ہے تو حیوان ہے. ادب سے انسان انسان بنتا ہے، ادب نہیں ہے تو حیوان ہے. اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے. یہ ادب اگر میرے بھائیو ہمارے اندر آ جائے تو سارے مسائل حل ہو جائے. قرآن کا ادب آ جائے تو قرآن کی ہر بات کو مانے گا، حدیث کا ادب آ جائے، پیغمبر کا ادب آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم، بات کو مانے گا. مسجد کا ادب آ جائے، کوئی بات کرے گا، شور کرے گا. آج یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے، ہر جگہ پر شور 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 مسجدوں کے اندر. ماں باپ کا ادب آ جائے، نافرمانی کرے گا کوئی بیٹا. استاد کا ادب آ جائے، محتمم کا ادب آ جائے، مدرسے میں کوئی طالب علم شرارت کر سکتا ہے. ادب. اور پہلے زمانے میں ادب کتنا تھا. ایک واقعہ کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت سے کہا، ایک عورت، اس کو لیپرسی کی بیماری تھی، اور لیپرسی کی بیماری جب بڑھ جاتی ہے تو پھر بدبو بھی آتی ہے. تو اس سے یہ کہا کہ تو جب مسجد میں آتی ہے حرم شریف میں طواف کرنے کے لیے تو دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے،
اس لیے تو مت آیا کر. اور شریعت کا قانون یہی ہے کہ اگر کسی کی کوئی ایسی بیماری ہو جائے جس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو تو ایسے شخص کے لیے مسجد میں آنا جائز نہیں ہے. تو کہا کہ تو مسجد میں مت آیا کر. بہت اچھی بات ہے, امیر المومنین کا حکم ہے, مان لیا. تھوڑے دن گزرے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا تو کوئی دوڑتا ہوا گیا اور کہا کہ بڑی بی, امیر المومنین کا انتقال ہو گیا ہے, اب تیرا دل اگر چاہتا ہے تو طواف کر لے. تو کیا کہا اس بڑھیا نے؟ اس نے کہا کہ عمر ایسے آدمی نہیں تھے کہ زندہ ہوں تو ان کی بات مانی جائے اور مر جائے تو ان کی بات مانی نہ جائے. عمر اتنے بڑے تھے کہ زندہ ہوں تب بھی بات مانی جائے, ان کے مرنے کے بعد بھی بات مانی جائے. اس لیے میں نہیں جاؤں گی, انہوں نے مجھے منع کیا ہے. آج کل ہمارا حال کیا ہے, کسی کا ادب احترام ہی نہیں. اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی کا ادب احترام کرتے ہیں تو اس کے سامنے رنگ الگ, اس کے پیچھے رنگ الگ. اس سے کہ احترام نہیں دل میں, ادب نہیں. ادب آ جائے میرے بھائیوں, میں آپ سے سچ کہتا ہوں, اس کی کوشش کیجیے. دل میں اگر ادب آ جائے تو اصلاح دین میں ترقی بہت آسان ہو جائے گی, بہت آسان. 99% پرابلمز آپ کے حل ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ علیہ